علامہ شبیر حسن میسوی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. ڈاکٹر محمد اسحاق عالم ڈاکٹر محمد اسحاق عالم صاحب, پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب, جناب علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب. السلام علیکم. چاروں کو عرض ہے. بہت سارے سوالات کل ہم چھوڑ کر گئے تھے تو اسی سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. جی اس کی کوئی کنکلوژن نکل نہیں پائی تھی. ایک سوال وہ تھا کہ نماز میں جو لوگ کرسی لے کر آتے ہیں وہ بھلے کسی وجہ سے ہو, وہ رکھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ اسحاق صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرسی لاتے نہیں ہیں, کرسیوں کا وہاں ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے. کرسی, اسٹول, پورا ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے. دیکھیں حکم تو یہ ہے کہ آپ کی کمر میں تکلیف ہے, آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہے, اس میں موومنٹ آپ نہیں کر سکتے ہیں, رکوع میں جھکنا مشکل ہو, سجدے کے لیے فرش جنرلی کوئی پرابلم ہے, جنرلی کوئی پرابلم ہے, تو اس صورت میں تو آپ کرسی پہ یا اسٹول پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مسئلے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص کا پراپر سجدہ فرش پر ہو سکتا ہے, وہ کرسی پر کسی بھی صورت میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا. اچھا. ہمارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے. وہ ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کرسی پر آ جاتے ہیں. جیسے ہماری مسجد میں وہ تھا, ہمارا ایک جوان دوست آپ سے بھی کم عمر تھا, تو وہ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تم کرسی پہ خیریت تو ہے؟ کہ وہ سر میں درد ہو رہا تھا تو کرسی پر بیٹھ گیا. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو ذرا سی بھی کوئی تکلیف ہو تو آپ کرسی پر آ جائیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کمر کے اور گھٹنوں کے مسائل اس وقت بڑھ رہے ہیں, اور اچھے بھلے جوانوں کے بھی جو ہے نا وہ گھٹنوں میں تکلیفیں شروع ہو گئی ہیں. لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کرسی کا استعمال مساجد میں بے پناہ ہو گیا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نماز پڑھ لیں تو چلیں, آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیں, لیکن ہم نے جوانوں کو دیکھا ہے نماز کے علاوہ بھی کرسیاں اٹھائی صحن میں بیٹھ گئے, 2-2 4-4 کر کے یوں بیٹھے ہیں جیسے رات کو پٹھان کے ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, گپ شپ چل رہی ہے, اور ایک عجیب سا مسجد کا ماحول بنا ہوا ہے. وہ میرے خیال میں مسجد کی توہین کا لفظ تو شاید میرے خیال میں بہت بڑا ہو جائے گا, لیکن تھوڑی سی بے احترامی ضرور ہے. مسجد کا اپنے ایک وقار ہے, وہ مجروح نہیں ہونا چاہیے. اس لحاظ سے جوانوں کو خیال رکھنا چاہیے. عامر صاحب میں ایک اور بھی ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. کل ایک اسی پر نوجوان نے جب ہم یہ چھوڑ کر گئے بات, تو اس نے کہا کہ جو بزرگ ہیں وہ پہلی پوری صف لے لیتے ہیں اور پہلی پوری صف میں کرسیاں ہوتی ہیں, اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ پیچھے کھڑے ہوں. تو اس پر بھی بتائیں کہ اگر کرسی پہ بیٹھنا بھی ہے تو پہلی صف میں بیٹھ سکتے ہیں یا پھر انہیں پیچھے ہونا چاہیے؟ میں نے باہر ملک میں دیکھا ہے کہ پیچھے بیٹھتے ہیں کرسی رکھ کر. جی بہت امپورٹنٹ, ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑے اچھے انداز میں بات کی, اور میں صحیح فرمایا کہ بات کافی ہو گئی ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا ایڈ میں یہ کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے, اور یہاں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی جو بات ہو رہی ہے وہ نفل نماز کی ہو رہی ہے, اچھا, تو بھی اس کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے. قیام, رکوع اور سجدہ فرض ہے, تو جو اس کی استطاعت رکھتا ہے اسے یہ تینوں چیزیں لازمی کرنی چاہیے. صحیح. جو قیام کی رکھتا ہے اسے قیام کرنا چاہیے, جو رکوع کی رکھتا ہے وہ رکوع کرے, جو سجدے کی کرتا ہے وہ سجدہ کرے. لیکن اگر عذر ہے, تیسری بات یہ کہ اگر واقعتاً عذر ہے تو اجازت ہے, کیونکہ اسلام رخصت کا دین ہے, اور جو جب اضطراری حالت ہو تو احکام بدل جاتے ہیں. لیکن جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ بیٹھ بھی سکتے ہیں زمین پر, وہ بھی کرسی پر بیٹھ کے اگر نماز پڑھیں تو یہ تو بالکل معیوب ہے, اس کی سخت مذمت ہونی چاہیے. پھر صفوں کو, جو صفوں کے اندر اتصال متاثر ہو رہا ہے وہ بھی خطرناک ہے. تو اگر اس طرح کر لیا جائے کہ جو بزرگ ہیں, بہت زیادہ بزرگ, جو کموڈ پہ ہی بیٹھ سکتے ہیں اور فلش پہ نہیں بیٹھ سکتے, تو یقیناً وہ پھر مسجد میں بھی اس طرح زمین پر نہیں بیٹھ سکتے, تو ان کے لیے پھر سائڈز کے اندر کرسیاں جو ہیں وہ 2-4 کرسیوں کی گنجائش ہو, لیکن صف میں بیچ میں اتصال مجروح نہیں ہونا چاہیے. واضح ہو گئی یہ پورا معاملہ. ایک اور جگہ نہیں ہوتا, جیسے اگر میں بھی مسجد جاتا ہوں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پوری جو پہلی صف ہے وہ اس میں صرف بزرگ. جی, یہ تو کل ایک نوجوان کا ہے تو انہوں نے مجھے کہا یہ بھی پوچھ لیں. ایک اور معاملہ جو کل سوال آیا تھا, آپ سے شروع کروں گی علامہ صاحب. انہوں نے کہا جی بجلی کے بل بہت زیادہ آتے ہیں, اس چکر میں اگر کسی نے کنڈا ڈال دیا یا کنیکشن میٹر میں کوئی مسئلہ کر دیا تو اس پر پھر کیا؟ جیسے کسی آدمی کی 40,000 روپے اگر تنخواہ ہے اور بل آ گیا ہے 25 سے 30,000 روپے, تو اس کو کیا کرنا ہے, کیسے بھرے وہ؟ علامہ صاحب آپ شروع کریں. علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ایک اور شکریہ کہ آپ لوگوں نے کل بہت کم انٹرول لیا, اور یہ ہمارے لیے ٹائم زیادہ ہو گیا کہ ہم بات کر سکیں. ہمارے جو یہ رمضان ٹرانسمیشن ہے نا, مجھے ایسا لگتا ہے اس میں سب سے زیادہ ٹائم اگر کسی کو ملنا چاہیے نا تو وہ آپ لوگ ہی ہیں, بہت ہی پازیٹیو میسج میں آپ کو لوگوں کی طرف سے دے رہا ہوں. ایک اچھی چیز ہے تو کل کو کچھ نیگیٹو ہوگا وہ بھی بولیں. نہیں. اچھا دیکھیں,
کہ صحیح کر رہی ہے غلط کر رہی ہے وہ جانے, ان کا اللہ جانے, ان کا فیل ہے. حکومت جانے, ان کا کام جانے. وہ جو ظلم کر رہی ہے حکومت لوگوں پر ایکسٹرا بل ڈال کے. اب جائیں گے ہم آئی پی پیز کے مسئلے پر کہ کنہوں نے آئی پی پیز کے وہ کانٹریکٹ سائن کیے تھے, زندہ ہیں تو اللہ ان کی مدد کرے, مر گئے تو قبر میں ان کا کیا حال ہوگا. اس لیے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل سے بد دعا نہ نکلی ہو. اور ایک مظلوم کی آہ سب سے زیادہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, خاص کر اگر ایک بھی بتاتا چلوں, اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیوی پر آپ نے ظلم کیا ہے اور اس کی آہ ہے تو سب سے پہلے اللہ اسے سنتا ہے. آج ہر پاکستانی کی آہ ان آئی پی پیز والوں پر اور ان لوگوں پر ہے کہ جنہوں نے یہ کانٹریکٹ سائن کیے اور جو کیا اس سے آگے پولیٹکس میں بات نہیں کرنا چاہتا. کہ ایک لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ہے جس کے کروڑوں شیئر ہولڈرز ہیں. میں اگر 1 روپیہ چوری کروں گا تو میں نے ایک مثال کے طور پر کروڑ لوگوں کا 0.1 حصہ چوری کر لیا. بہت بڑی چوری ہے. پھر یہ مسجدوں میں, مجالس میں, کہیں بھی کسی بھی قسم کی اس طرح کی چیز کی چوری شرعاً جائز نہیں ہے. وہ جو کرتے ہیں ان کا اعمال ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کرے, ورنہ اللہ تعالیٰ ہم نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو کراچی الیکٹرک اور اس کا جو رویہ اور جو اس کا انداز ہے, دنیا کے اندر یہ ادارے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, نہ کہ ذہنی بیمار بنانے کے لیے. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو ڈرائیور ہو, میرے ڈرائیور کا بھی میں نے آپ کو بتایا 1.5 لاکھ روپے بل آیا ہے اور کہہ رہے ہیں کوئی ایرر نہیں ہے, آپ قسطوں میں دے دیں لیکن دینا آپ کو پڑے گا. میری بہن 1.5 لاکھ کم ہے, میرا ایک جاننے والا ہے, اس کے 11.5 لاکھ روپے بل آیا اس کو. اور وہ روتا پیٹتا کہنے لگا کہ اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو آپ ان سے بات کر لیں. میں نے کہا بھائی اس مقام پر جاننے والا کام نہیں کرتا, اس سے بڑا جاننے والا معاملہ ہوتا ہے وہاں, اس کے متعلق واللہ عالم بالصواب کہ کیا کیا معاملہ. یہ سب بھول گئے ہیں اس بات کو. قبلہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا, ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے, قبلہ ڈاکٹر صاحب بھی, آپ بھی, شب و روز اور سارے چینلز پر بھی یہی بات چلتی ہے کہ ہم کلمہ طیبہ تو پڑھتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی کرتے ہیں, اہل بیت اطہار کی بات بھی کرتے ہیں, صحابہ اکرام کی بات بھی کرتے ہیں, سلف صالحین کی بات بھی کرتے ہیں. سوال یہ ان سب کے اثرات ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں ہیں؟ جنہوں نے دستخط کیے ہوں گے وہ کسی مسلک و ملت اور کسی عقیدے اور کسی مزاج اور کسی طرح سے دین سے تو جڑے ہوئے ہوں گے نا. کریں کیا, غریب کیا کریں بتائیں. لیکن اگر یہ وہ طے کر لیں کہ اپنی قبر میں لوگوں کی آہیں لے کے جانی ہے اور نفع اتنا کمانا ہے کہ آپ جو 1 یونٹ سیل کر رہے ہیں, یعنی آپ نے ایسے ٹیکس لگائے جن کا وجود ہی نہیں ہے, وہ پھر حکومت کا مسئلہ آ جاتا ہے نا. اب آ جائے حکومت کا, حکومت ہم سے الگ ہے, ہم حکومت سے الگ ہیں کیا؟ آپ نے بھی تو ووٹ دیا ہوا کسی کو, میں نے بھی تو ووٹ دیا ہے, حکومت مجھ سے الگ نہیں ہے. وہ فرانس کے اندر یہی تو مسئلہ تھا, حکومت کہتی تھی وی اور پبلک کو کہتے تھے دے. That's why they brought a change and revolution in the society. کیا کریں اب آپ بتائیں. اب یہ کنڈے ڈالنا اور کنڈے ڈال کے یہ جواز کرنا, یہ اچھا جملہ ہے, کنڈے ڈالنا اور یہ جواز کے جی چونکہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے یا معاشرے کے ساتھ کراچی الیکٹرک سے زیادتی کر رہی ہے, میں کنڈا ڈال کر اپنے گھر کے اندر 3 ایئر کنڈیشن لگا لوں تو نقل کفر نباشت کا معاملہ نہیں ہوگا یہاں پر. اگر آپ نے ایک حرام کاری کو روکنے کے لیے, غلط کام کو روکنے کے لیے آپ نے آواز اٹھائی کہ یہ غلط ہو رہا ہے, تو جو آپ کر رہے ہیں, میں بہت کھل کے بات کر رہا ہوں, آپ محفل میلاد النبی کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بالکل کیجئے آپ, لیکن اس بات کا اہتمام کیجئے کہ وہ بجلی کہیں سے چوری کے نہ ہو. آپ مجالس کیجئے, بالکل کیجئے, وہ چوری کے نہ ہو. تو جب آپ کی عبادت اس کنڈے سے نہیں ہو سکتی تو آپ کے رزق حلال کے اندر وہ لقمہ آپ نے حرام کا کھلا دیا, دونوں کا پوائنٹ ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ذرا اور سختی سے ان کی وہ مزاحمت بھی کر دی. ایک لائیو کال لیجیے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے جی میں ملتان سے کمل بات کر رہی ہوں. جی کمل, میرا سوال, آپ کیسی ہیں؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں جو روح کو تازہ کر دیتی ہیں. میرا آپ کے پروگرام میں یہ سوال تھا کہ جو ہم لوگ اپنے والدین جن کی مغفرت کے لیے گھر میں قرآن خوانی کرواتے ہیں,
تو میں کہیں درس میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں پہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لوگ خود پڑھ کے جو ان کو بخشوا سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن آپ لوگ یہ جو مولوی صاحبان بلا کے مدرسے کے بچے وہ قرآن خوانی کراتے ہیں یا جو خواتین آتی ہیں وہ مل بیٹھ کے قرآن خوانی کرتی ہیں، ان کا ثواب جو پڑھتا ہے صرف ان کو ملتا ہے، جن کی مغفرت کے لیے آپ کروا رہے ہیں ان تک نہیں پہنچتا۔ ٹھیک ہے کامل، پوچھ لیتے ہیں، آپ ٹی وی کے سامنے جائیے، جواب دیتے ہیں۔ اسحاق صاحب آپ سے شروع۔ جی سر، ایصال ثواب بالکل برحق ہے، ثواب پہنچتا ہے اور مرحومین کو اپنی دعاؤں میں، تلاوتوں میں، اذکار میں یاد رکھنا چاہیے، اور وہ ایصال ثواب بیٹے بھی کر سکتے ہیں، دوست احباب بھی کر سکتے ہیں، کوئی تھرڈ پرسن کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں کہنا مناسب نہیں ہے کہ مدرسے کے بچوں کو بلا لیا تو وہ ثواب نہیں پہنچے گا، وہ بھی پہنچتا ہے، ان کے پیروں کی برکت آئے گی، بالکل پیروں کی برکت آئے گی، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ان کی نیت ہی یہی ہے کہ ثواب پہنچانا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اتنی زیادہ پابندیاں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے علماء البتہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس میں پابندی نہیں ہونی چاہیے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی قرآن خوانی میں نہیں آیا تو اس سے ناراض ہو گئے، یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کریم مکمل کرنا ہی ضروری ہوگا، ورنہ ایصال ثواب نہیں ہوگا، یہ تصور بھی غلط ہے۔ آپ کوئی ایک رکوع پڑھ لیں اس کا ایصال ثواب کر لیں وہ بھی ہو جاتا ہے، تو بغیر لمیٹیشن کے، بغیر پابندیوں کے اس طرح ایصال ثواب ہو، کوئی حرج اس میں نہیں۔ ایک اور چیز ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کی اور آسانی ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے ایصال ثواب کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اور ایک بات اور کہ جو ثواب ہے اگر گھر والے پڑھیں یا کوئی آؤٹ سائڈر پڑھے تو اس کے لیول میں کمی ہو جاتی ہے، کہ اگر گھر والے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے، باہر والا پڑھے گا تو وہ کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے عبادات کا جو معاملہ ہے وہ توقیفی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک عبادات کا جو طریقہ بیان فرمایا ہے، ہم اسے عبادت سمجھتے ہیں۔ ہم از خود اپنی خواہش کے مطابق، سہولت کے مطابق، رعایت کے مطابق اگر کسی کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھر ایرر آئے گا اس میں۔ گزارش یہ ہے کہ ایک موبائل فون نمبر ہے، اس کا ایک کوڈ ہے، میں اس کوڈ کی جگہ کسی اور کمپنی کا کوڈ لگا کر وہی نمبر ڈائل کروں گا تو کال نہیں جائے گی، کسی اور کو چلی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوڈ بھی وہی ہو، نمبر بھی وہی ہو، لیکن ایک ڈیجٹ کا اگر میں فرق کر دوں گا تو بھی کال نہیں جائے گی۔ اسی طرح پوسٹ کا بھی ہے، اگر باہر سے کوئی خط آ رہا ہے اور پورا ایڈریس ایز اٹ از ہے لیکن پوسٹ کوڈ بھی اگر غلط ہے تو ڈاک وہاں نہیں پہنچے گی اور وہاں پہ پرابلم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور وہ خاتون تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میں کبھی اسے بھول نہیں سکتا۔ اما عائشہ فرماتی ہے کبھی خوشی کا موقع ہوتا، راحت کا موقع ہوتا، آپ ہمیشہ خدیجہ کو یاد کرتے، تو میں کبھی کبھی کہہ بیٹھتی کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کو اتنی بیویاں مل گئی لیکن خدیجہ آپ سے نہیں بھولتی؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ خدیجہ نے میری اس وقت تصدیق کی تھی جب ساری دنیا میری تکذیب کر رہی تھی، تو مجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ جنہوں نے اپنا خزانہ لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ ان کا انتقال ہوا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک حدیث، کوئی ایک روایت ایسی ثابت نہیں ہوتی کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو، صحابہ صفہ کو یا دیگر کسی کو جو ابھی دار ارقم میں ہوا کرتے تھے جمع کیا ہو، جتنی وحی نازل ہو چکی ہے وہ وحی وہاں پر پڑھی گئی ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہوئی ہو، یا سب میں بیٹھ کر وہاں پر سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا انت سبحانک گٹھلیوں پر پڑھا ہو، ایسا کوئی عمل شریعت سے ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں ہمارے ہاں یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر فوری طور پر وہ گٹھلیاں بھی آ جاتی ہیں، قرآن کے نسخے بھی آ جاتے ہیں، لیکن سب جانتے ہیں، دیکھنے والے بھی اور جو یہاں موجود ہیں وہ بھی، کتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کتنے لوگ وہ پھر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بچپن کے اندر جب ہم کبھی کسی مدرسے میں پڑھا کرتے تھے اور بچوں کے ساتھ جلے جاتے تھے، قاری صاحب لے کے جاتے تھے، تو بھی میں گواہ ہوں اس بات کا کہ کتنے بچے 2-2 3-3 پارے ایسے اٹھا کے رکھ دیتے تھے کہ ہم نے پڑھ لی ہے، اور 3-3 4-4 اس طرح اپنی یعنی بالش میں اٹھا کے رکھتے تھے کہ ہم نے پڑھ لی، معصوم ہیں، اور ان کے اوپر تو قدم بھی اٹھا لیا گیا نا ان سے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، اگر کسی نے کہا تھا نا کہ اگر اپنے بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ روتا ہے تو انسان کے دل میں درد ہوتا ہے، اور کسی غیر کے بچہ رو رہا ہو تو سر میں درد ہوتا ہے۔ جتنی تکلیف ہمارا جو بلڈ ریلیشن ہے، جتنی تکلیف اور درد وہ محسوس کر سکتا ہے، اسی لیے حکم ہے کہ جب کوئی میت ہو تو جنازہ وہ پڑھائے جس سے اس کا بلڈ ریلیشن ہے، اس کے والد ہوں، اس کا شوہر ہو، اس کا بیٹا ہو، بھائی ہو، جو قریب ترین ہے، چاہے بڑے سے بڑے علماء موجود ہیں لیکن حق اس کا ہے جو اس کا بلڈ ریلیشن ہے۔
کیونکہ جو درد اس کے اندر ہوگا وہ درد کسی اور میں نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح ہے, بالکل. تو بین ہی جس کے ہاں یہ حادثہ ہوا ہے وہ تو باہر کھڑے ہو کے چھٹا لگا رہا ہے, وہ جو خواتین ہیں وہ مہمانوں کو ریسیو کرنے میں اور ان کے کھانے پینے کے اہتمام میں لگی ہوئی ہیں, اور باقی آئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ قرآن خوانی کر رہے ہیں, اور پھر قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے بغیر سمجھے اور بغیر ترتیل کے اور بغیر تجوید کے قواعد کی خلاف ورزیوں کے ساتھ. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم شریعت کی خلاف ورزی کر کے اس طرح کوئی ثواب منتقل کریں گے. ہاں ایصال ثواب ہے, اور نبی کریم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ, انسان فوت ہوتا ہے لیکن ثواب جاری رہتا ہے. صدقۃ جاریۃ, ولد صالح یدعو له, او علم ينتفع به الناس, جس کسی کو اس نے نیکی کا کام بتایا, اس نے نیکی کے کام پر عمل کیا, جب تک وہ عمل چلتا رہے گا ثواب پہنچتا رہے گا. جواب آ گیا. ایک اور سوال جو پیچھے ریکارڈ کروایا ہے, انہوں نے فون پہ بات نہیں کی ہے. جنازہ اگر میاں کا انتقال ہو جاتا ہے اور یا پھر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے, سب سے زیادہ حق جو ہے غسل دینے کا وہ کس کے اوپر ہے اور کسے غسل دینا چاہیے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بیوی فوت ہو گئی ہے تو میاں اس کے لیے اب غیر ہو گیا ہے, وہ اس کو غسل نہیں دے سکتا. تو اس کے اوپر اگر جس نے بات کرنی ہو محسومی صاحب آپ سے. جی, اس میں عرض کرتا چلوں مختصری جواب دیتے جائیں تاکہ چیزیں زیادہ پوائنٹ ہم کر لیں. آپ نے بالکل درست فرمایا. شوہر فقہ جعفریہ مکتب اہل بیت میں شوہر نامحرم نہیں ہوتا, انتقال سے وہ غسل دے سکتا ہے, لیکن اولویت یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ غسل دیں اور کام کو آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے, دو باتیں تھیں جی. قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اور ڈاکٹر اسحاق صاحب نے جو بات کی تھی, میں ذرا سے یہ چاہتا ہوں کہ ایصال ثواب کے حوالے سے شرعی اعتبار سے اور فقہی اعتبار سے اور سلف صالحین کے طرز عمل کے ساتھ بہت ساری روایات ہیں. ایک روایت یہ دو روایات پیش کی ہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیمیائے سعادت میں, اور روایت ثقہ ہیں. اس میں دونوں میں یہ ہے کہ جب تم قرآن کریم پڑھتے ہو تو قرآن کریم, ایک روایت یہ ہے کہ نور کی صورت میں اس کے قبر میں جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کی قبر میں نور کے پہاڑ کھل جاتے ہیں اور روشنی ہو جاتی ہے. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب قرآن کوئی پڑھتا ہے یا لوگ اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں تو وہ قرآن اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تک پہنچاتا ہے اس مرنے والے تک کہ جس میں مرنے والا اس کی برکات و فیوز کے ذریعے اللہ کے نور سے, لفظ نور استعمال کیا, متعلق ہو جاتا ہے اور اسے اس کا فیض ملتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بہت معروف کتاب ہے, امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں ابن قیم الجوزی, ان کی کتاب ہے کتاب الروح. اس کتاب الروح کو ذرا سا پڑھ لیجئے آپ. اس میں تو یہاں تک بتایا ہے کہ امام احمد بن حنبل پہلے اس بات کے قائل نہیں تھے کہ جو مرنے والا ہے اس کے قریب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. اچھا. لیکن پھر انہوں نے رجوع کیا اپنے اس فتوے سے, کیونکہ اس کو وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنائی گئی اور کہا کہ کیا آپ اس بات کے قائل نہیں ہیں, ثقہ میں نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے. تو اس کو مانا. تو اب اس میں جو قرآن خوانی کرتے ہیں, جو لوگ بدیانتی کرتے ہیں کہ بیچ میں سے پارے چھوڑ دیے, نہیں وہ بچے ہیں نا, تو وہ تو آپ بلیم نہیں کر سکتے. بے وضو قرآن کریم کو اٹھا لیا. آپ کے پوائنٹ میں گھر والوں کا زیادہ ہے یا دیکھیے صاحب, ویسے مسلمان کے گھر والے ہوں یا باہر والے ہوں, نیک تذکرہ کرنے والے لوگ ہوں, یہ قرآن خوانی ذکر کے معنوں میں آتی ہے اور اجتماعی ذکر میں کہیں گناہ نہیں ہے. غسل کے حوالے سے اسحاق صاحب آپ بھی بتا دیں, مجھے پھر سے کنٹرول روم سے کہا کہ اس کو کلیریفائی کر لیں, شوہر بیوی کو غسل دے دے یہ افضل ہے بات یا خواتین ہی دیں وہ بہتر ہے؟ جو میسمی صاحب اور کیا نامحرم ہو جاتے ہیں وہ بننے کی بات, جو میسمی صاحب نے فرمایا وہی ہمارے صحیح. اولویت بہتر یہی ہے کہ خواتین غسل دیں, مرد غسل نہ دیں. ہاں اگر کسی جگہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اس شوہر کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے تو پھر مجبوری کی صورت. اور اپنے فیملی ممبر جیسے والد صاحب کی انتقال ہوا ہے تو بیٹے دیں غسل انہیں, یہ بھی ہے ظاہر ہے, وہ سب سے بہتر یہ کہ بیٹے ہی غسل دیں. فیملی اور بیٹیاں دیں اپنی. ہمارے ہاں تو یہ چیز بہت معیوب ہے کہ ہم اپنے والدین کے غسل کسی اور سے نہیں کرواتے, اپنے گھر والے دیں تو زیادہ بہتر. عام طور پر یہ بھی ایک رسم یعنی مشہور ہے نا کہ اگر شوہر مر جائے یا بیوی مر جائے تو دوسرے کو چہرہ نہیں دیکھ سکتے کہ بھائی, یہ سوال ان کا یہی تھا, بالکل غلط ہے نا, یہ کسی کا بھی بات درست نہیں ہے. تو یہ تو بالکل غلط ہے کسی بھی معاملے میں. وہ تو ڈرتے ہیں لوگ مردے کو ہاتھ لگاتے ہوئے, یعنی الگ مسئلہ ہے. لیٹس کیپ آن دی ٹریک. اتنا قریبی رشتہ ہے ہمارے ساتھ. ایک اور ڈرتے ہیں نا, کال لے لیتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون میری بہن, کہاں سے, کیا پوچھیں گی؟ جی میرا نام فاطمہ ہے, میں بورے بڑا سے بات کر رہی ہوں. جی جی بیٹا پوچھو, کیا میرا ایک کوشچن ہے, مطلب کوئی بھی اسے سولو کر دیا کر. تو
क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी से कुरान पाक पर हाथ रखवा के कसम लें और हमें लगे कि वो झूठ बोल रहा है लेकिन वो सच में कसम उठा दे, तो इसका क्या कफारा अदा करना पड़ेगा हमें? आपको नहीं, या उनको। आप जिसने कसम उठाई है उसको? मुझे। आपको? जिसने ठीक उठवाई। है। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। कुरान पाक पर अगर हमने किसी से कसम उठवा ली, मुझे यकीन है कि वो शख्स झूठ बोल रहा है लेकिन उसने कसम ले ली, तो मुझे क्या इसका कोई कफारा अदा करना पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि कुरान करीम इसलिए आया इसलिए है नहीं कि उसके ऊपर कसम उठवाई जाए, उस पर अलग उठवाया जाए। हमारे तो वैसे कोर्ट में उठवाई जाते हैं इस हवाले से, और लोग झूठी कसम उठाते हैं, ये बात सबको मालूम है और बहुत बड़ा अलमिया है ये, और शायद इसी के आदाब हम पर मुसल्लत हैं। मामला ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लोगों को रियायत दो, और अगर तुमने देखा है किसी को कोई गलत काम करते हुए और वो अल्लाह की कसम खाकर कहता है कि मैंने ये काम नहीं किया, तो उसकी कसम का एतबार करो कर लो और अपनी आंखों के पर देखा हुआ झूठ करार दे दो। लेकिन अगर आपने किसी से कसम उठवाई है तो आपको कफारा अदा करना अब पड़ेगा। आप क्या कफारा अदा करेंगे, क्योंकि ये काम हुजूर के ज़माने में हुआ ही नहीं, तो जब शरीयत ने इस बारे में कोई रहनुमाई दी नहीं, तो इस पर तौबा है, इस्तग़फ़ार है, अल्लाह ताला से आगे ना करें, ये तो हम कह सकते हैं। यहाँ पर मैं चलूँ इस तरह से कुरान मजीद पे जब आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, आप कुरान मजीद की बेहतरामी न करें। फ़िक़्ह में है कि अगर कोर्ट में जहाँ कसम खिलवाई जाती शरन, अगर कोर्ट में आपसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की अज़मत की कसम खिलवाई जाती है, जो एक शरई तरीका है, आप अल्लाह ताला के एहतराम में वो कसम छोड़ दें, अपना वो हक़ छोड़ दें, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको और बरकत दे देगा। अल्लाह ताला के नाम, कुरान मजीद के ऊपर हाथ रखना, खुदा की कसम, इससे परहेज़ करें, इससे बरकतें नहीं आती हैं, इससे मसाइल बढ़ जाते हैं। एक लाइव कॉल है जी हमारे साथ। जी लाइव कॉल भी ले। अस्सलाम वालेकुम। अलामा साहब का पॉइंट लाइव कॉल के बाद। अलामा साहब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा भाई क्या पूछेंगे, कहाँ से कौन बात? मैडम क्या हाल है, ठीक है? जी हाँ जी, आपका प्रोग्राम बहुत हम बहुत शौक से देखते हैं। जज़ाकल्लाह। क्या सवाल है आपका? मैंने सवाल करना, मेरे ना वालिद साहब बहुत बीमार है, पिछले साल भी बीमार है, इस साल भी रहे हैं, उनसे ना रोज़े नहीं रखे जा रहे, तो उनका क्या कफारा होगा? कोई वजीफा बता दे पढ़ने के लिए ज़रा। बीमारी के लिए भी और कफारा भी क्या होगा? डॉक्टर पहले आप बात का जवाब। अच्छा, पहले वो कसम वाला, कसम में ना दो तीन तरह की होती हैं। कसम एक वो होती है कि जिसको हमारे यहाँ फ़िक़्ह की किताबों में यमीन लग़्व कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स आपका ख्याल ये है कि वह हैदराबाद चला गया है, लेकिन ये कि वो हकीकत में नहीं गया, आप कहेंगे खुदा की कसम वो चला गया, बाद में पता चला कि वो नहीं गया, तो ये एक लफ्ज़ टाइप की एक कसम है, इस पे गुनाह भी नहीं है, क्योंकि आपका गुमान, आपका यकीन ये था कि वो चला गया, उसने आपको कहा हुआ था लेकिन वो जा नहीं सका। ठीक है। दूसरा ये है कि आपने किसी झूठी बात पर कसम उठाई, ठीक है, मैं फलां जगह कल गया था, अल्लाह की कसम, हालांकि नहीं गया था, तो ये गुनाह है, इसका गुनाह होता है, कफ़ारा नहीं होता। जो कफ़ारे का मामला है वो आने वाले वक्तों के हवाले से जब हम कसम उठाते हैं तो उसके ऊपर होता है कि खुदा की कसम मैं फ़लाँ से बात नहीं करूँगा। अच्छा। अगर कर ली तो अब जो है वो कसम टूटी है तो कफ़ारा देगा, और ये हमारे यहाँ बहुत होता है। हमारे यहाँ बहुत होता है। तो अच्छा, अब कुरान करीम के ऊपर हाथ रख कर कोई बात कह देना ये कसम नहीं है। हाँ, अगर कोई शख्स ये कहता है कि कुरान की कसम मैंने ये काम नहीं किया, फिर वो कसम है। अच्छा। क्योंकि कुरान करीम बराह रास्त अल्लाह ताला का कलाम है। सही। वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अल्लाह के नाम की कसम उठाई। ठीक है। एक चीज़ जो मुझे पता चली वो ये कि एक साहब जो कि दुकानदार हैं, वो 100 रुपये की चीज़ अगर पीछे से ख़रीदते हैं तो अपने घर में ही जाकर अपने भाई के साथ एक डील बनाते हैं कि वो अपने भाई से वो चीज़ दोबारा 200 रुपये की ख़रीदेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल। और जब वो दुकान पर जाएंगे तो कहेंगे बाजी कसम से मेरी ख़रीद ही 200 की है, इसलिए आपको 225 में दे रहा हूँ। तो फिर ये भी तो एक डील भी हुई लेकिन साथ में कसम भी हो गई, तो ये कसम कैसी हुई फिर? असल में ज़मीर अगर मलामत करता है आपको तो ज़ाहिर है कि वो काम फिर है ही गलत। आपने एक हीला तो कर लिया और उसमें ये चीज़ वाज़े हो गई, ठीक है कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं वाज़े हो रही कि आप किसी को धोखा भी नहीं दे रहे। आपने ये सारी जो सूरत हाल बनाई है वो बनाई ही इसीलिए कि मुझे धोखा दें, इनको दें, जो भी ख़रीदारी करने जाएं। तो मेरे ख्याल में बचना चाहिए, इस चीज़ की कभी भी हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए। ये सच नहीं है, ये झूठ है और डबल गुनाह है, क्योंकि सामने वाले को धोखा भी दिया जा रहा है। बहुत अच्छा, आगे बढ़े। अलामा साहब, आज जो हमारा टॉपिक था मैं चाहती हूँ उस पर भी ज़रा गौर की और फिक्र, कुछ बातें हो जाएं उस पर भी। वो था ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इस वक्त बहुत ज़्यादा है और एक शिकायत और बहुत सारे मैसेजेस जो इस बात पर आ रहे हैं कि जब ख़रीदारी की रमज़ान के लिए, एक तो जो भी कॉस्ट थी वो डबल ट्रिपल कर दी, दूसरा जो चीज़ें ख़रीद रहे हैं वो एक्सपायर्ड मिल रही हैं।
تو ایسے میں جب ہم ملک کے اتنے مسائل کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو رمضان میں سیزن آئے گا اور پھر ہم سیل پہ لگائیں گے اور پھر بیچیں گے, تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں یہ بہت بڑا مسئلہ معاشرے میں ہے. ایک تو یہ کہ ذخیرہ اندوزی خود انسان کی زندگی سے برکت اٹھا لیتا ہے. یہاں پر تم زیادہ کماؤ گے, کل کینسر میں تم نے پھنسی جانا ہے, بچے کے ایکسیڈنٹ میں پھنس, اللہ معاف کر. دوسری چیز جو آپ نے بتائی وہ ایکسپائرڈ چیزیں ہیں. تیسری چیز میں بتا دیتا ہوں, آپ پاکستان کے کسی چھوٹے شہر کسی گاؤں میں جائیں, آپ کو مثلاً اب کرشی لکھا ہوا ہے تو کرشی کا نام لے سکتا ہوں تاکہ دوسری کمپنی کو بناؤ, کرشی کے نام پر بالکل جعلی چیز ملے گی, میں گارنٹی دیتا ہوں. کیونکہ انہیں پتا ہے یہ بڑا برانڈ ہے, یہ دیکھ کر تو لے لیں گے, لیکن اصل میں کرشی ہے, ہیمانی ہے, دوسرے جو برانڈز ہیں جو فیمس برانڈز ہیں سارے, یہ جعلی مسالہ ہی نہیں, اندر کالی مرچ نہیں ہے, ہلدی نہیں ہے. یہ پتہ ہے کہاں کیا ہوگا, میں آپ کو بتاتا ہوں. جو یہ کھائے گا, اللہ نہ کرے اس کو بیماری ہو, اللہ نہ کرے اس کو کینسر ہو, قیامت میں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, جو تم نے بھیجا تھا اور جو اس کے آثار ہیں سب تم کو جواب دینا پڑے گا. مجھے بتائیے, اللہ نہ کرے قیامت میں, میرے دوست سویٹ چاکلیٹ کی کمپنی بنا کر مجھے پاس لے کر آیا, بڑے خوشی خوشی, یہ بنٹیز ہیں. میں نے کہا خیریت, میں نے اچھالیا چھوڑ دیا, شروع کر دیا. میں نے کہا تم کھاؤ گے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس میں جو کلر ڈالا ہے نا خود. اللہ. میں نے کہا تیرا بچہ نہیں کھائے گا, تو نہیں کھائے گا, دوسروں کے بچوں کو کھلائے گا, کینسر قیامت میں تو کس کس کو جواب دے سکے گا؟ اس نے چھوڑ دیا کام. دیکھیں ملاوٹ قرآن مجید نے صاف بتا دیا, اور ملاوٹ بھی زہریلی چیزوں کا, باقی علماء جانے اور آپ جانے. اچھا میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے, اگر کوئی چیز 100 روپے کی ہے تو وہ شرعی اعتبار سے ہمیں اس پہ کتنا منافع رکھ کے بیچنے کے لیے کہا گیا؟ پرسنٹیج آف منافع. ہاں بہت بنیادی بات ہے یہ. اصل میں جو زائد منافع ہے اس کا تعین اتنا ہونا چاہیے کہ جس کا جواز ہو اور عام فرد معاشرے کا اس شے کو خرید سکے. اب اگر آپ نے 100 روپے کی شے پر 300 روپے لگا دیے, 250 روپے لگا دیے, اور خاص طور پہ جو ہمارے یہاں وہ چل نکلا نا معاملہ کہ بائی ون گیٹ ون فری, جی, اور اس کے اندر یا جو ریڈکشن آف پرائس کے اندر جا کر 1000 روپے کی چیز ہوتی ہے, وہ آپ اس کے 1500 اوریجنل لکھتے ہیں, پھر کاسٹ واز اور از وہ کر کے اس کو آپ بیان کرتے ہیں. یہ بددیانتی ہے, یہ بددیانتی ہے. دیکھیے اللہ کے رسول علیہ طاعت و ثنا اس درجہ اپنے معاشرے میں محتاط تھے. اب دیکھیے حضرت ہم امہات المومنین ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو ہم خدیجہ بھی کہتے ہیں عام طور پر, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے اصول کو انہوں نے باقاعدہ اینالائز کیا, کردار کو دیکھا, تو تاجر کی حیثیت سے نظر آ رہے ہیں نا سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ گزر رہے ہیں, آپ نے کس طریقے سے اس طریقے سے ہاتھ ڈال کر دیکھا کہ اس میں پانی کتنا ملا ہوا ہے اور اس کے اندر بھوسا کتنا رکھا ہوا ہے, گندم کے اندر بھی اور کھجوروں میں بھی, اور کس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جو شے ابھی پکی نہیں ہے لیکن وہ درخت پر موجود ہے, اس کی بے کیسی ہوگی, تو بے کی اقسام اور چیزیں سب شریعت نے متعین کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نصائح یا جو آپ نے اصول حکمت یا کلیہ طے کیا تجارت کے لیے, وہ یہ کہ شے ایک عام فرد کی خرید کے یا خریدنے کے بس میں ہو اور معاشرہ اس تک رسائی حاصل کر سکے. معاشرے میں جو امیر اور غریب سبھی لوگ ہیں نا, اگر ہم یہ سوچ کر کہ یہ امیر خرید لیں گے ہمارا سامان تو پھر ہم تو منافع زیادہ رکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود کاروبار کرتے تھے تو وہ کتنے پرسنٹیج پہ منافع رکھتے تھے؟ کوئی طے شدہ ہے؟ دیکھیے میں اس میں ایک بات بتاؤں, ہر معاشرے کے ہر زمانے کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں, اس لیے اسلام نے یہ فکس نہیں کیا. اب میں اسلام کی ایک تعلیم کی طرف توجہ دلاتا ہوں, باقی علماء بات کریں گے کہ اتنا کھاؤ جتنے میں تمہیں برکت مل سکے. یہ برکت اگر تمہیں مل گئی نا تو 1 روپیہ بھی تمہارا کروڑ روپیہ ہے, اور اگر برکت نہیں ملی تو کروڑ روپیہ بھی وہ 1 روپیہ ہے. ٹھیک ہے, ایک اور سوال آیا ہوا ہے, وہ یہ بہت ہی پریسائز, کیا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا مکروہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کریں. دیکھیے مکروہ کی جو اصطلاح ہے یہ فقہائے کرام نے اختیار فرمائی ہے, یعنی ایسی چیز جس کو اختیار کرتا ہے انسان مجبوری کے عالم میں یا روایتاً یا رسماً, اور اس میں کراہیت ہوتی ہے, تو بڑے لوگوں کو اہل علم کو کہا گیا ہے کہ وہ اس سے اوائڈ کریں اور اس سے اعتراض کریں. لیکن جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم, تو جوائنٹ فیملی سسٹم ایک زمانے میں ایک بہت بڑی نعمت سمجھا جاتا تھا,
جس میں دادی دادا کی صورت میں بزرگ موجود ہوتے تھے اور وہ بچوں کی پرورش کرتے تھے اور ایک دوسرے کے غمخوار اور مونس ہوا کرتے تھے. لیکن جب جس زمانے میں مکان کچے ہوتے تھے تو دل پکے اور ایمان پکے ہوتے تھے, اور جب مکان پکے ہونے لگے اور گھروں میں ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن لگ گیا تو دروازے بند ہونے لگے, اور پھر ہر ایک کی الگ الگ اپنی ترجیحات ہونے لگیں. الگ الگ لوگوں نے اپنے فلیٹ کہیں کوئی بک کرا رہا ہے, کہیں کوئی اپنا کوئی پلاٹ بک کرا رہا ہے, تو مسائل پیدا ہونے لگے. پھر دوسری بات یہ کہ جو ایک دوسرے کی ہم کھینچا تانی اور ایک دوسرے سے رسہ کشی کا جو مقابلہ بازی ہوتی ہے, اس نے بھی بہت سے مسائل پیدا کیے ہیں. اس بنا پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھائی اگر کم کما رہا ہے اور دوسرے بھائی کی ذرا آمدنی زیادہ ہے, تو اس بھائی کی جس کی کم آمدنی ہے اس کے بچے احساس کمتری کا کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں, کیونکہ وہ زیادہ اچھے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں, اچھی چیزیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں جہاں بہت زیادہ بینیفٹس ہیں وہاں ذمہ داریاں بھی آتی ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تمہارے گھر میں پھل آتے ہیں اور تمہیں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ تم اپنے پڑوسی کے گھر بھی بھیج سکو, تو خبردار اس کے چھلکے بھی باہر دروازے پر پڑے ہوئے ڈسٹ بن میں مت ڈالنا. تو پڑوسی کے لیے اگر سیم گھر میں ایسا ہو رہا ہو, پھر یہ ہے اسلام. ایک کمرے میں بھائی جو ہے وہ پستے اور بادام اور اخروٹ اور چلغوزے کھا رہے ہوں, اور دوسرے کمرے کے جو بھانجے اور یعنی بھتیجے اور بھتیجیاں ہیں وہ مونگ پھلی کے پیسے بھی نہ ہوں, تو پھر وہاں پر وہ بہت زیادہ کنڈیشن, تو وہاں مکروہ کا شاید کسی نے کہہ دیا ہو کہ بھئی کراہیت ہے, اس میں پسندیدہ نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کی بہت زیادہ افادیت ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ ایک لڑکی کا ایک ارمان ہوتا ہے کہ اس کا اپنا ایک گھر ہو, اور اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ شوہر کو قابو میں کرے بلکہ گھر کی مالکن بن کے بھی رہے, تو پھر اس میں اسلام نے بھی اس کو اجازت دی ہے کہ اگر شوہر کی استطاعت ہے تو وہ اسے ایک گھر لے کر دے جو اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق ہو. لیکن یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک 200 گز کا یا 400 گز کا گھر ہے جہاں ایک بڑا ڈرائنگ روم ہے, ایک بڑا لیونگ روم ہے, اور جہاں ایک بہت بڑا یعنی ٹی وی لاؤنج موجود ہے, لیکن اسے وہ شوہر جو ہے ایک کمرے کا اگر مکان دے رہا ہے اور جس میں صرف یعنی گھر میں گھستے ہی کمرہ آ جاتا ہے اور پھر کمرہ ختم بھی ہو جاتا ہے, تو وہ اس کے لیے زیادہ مناسب ہے یا وہ مناسب ہے. تو یہ مل کر طے کر لیں کہ وہ کمفرٹیبل کس میں ہے زیادہ. کسی اور کو کچھ بات ایڈ کرنی ہے؟ بس اتنی بات ہے کہ مل کر رہنے میں بزرگوں کی محبت سے بچوں کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے. صرف حوصلہ رکھنا ہو. میں نے شادی کے بعد سے جو پوری زندگی ہے ابراڈ شفٹ ہونے سے پہلے وہ اپنے ساس سسر سب کے ساتھ مل کر گزاری ہے, اور میں ٹی وی پر یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جو تربیت میرے سسر اور میری ساس میرے بچوں کی کرتے ہیں وہ امپاسبل ہے, میں نہیں کر سکتی. بہت برکت ہے ماشاءاللہ, اور ان کی خدمت ان سے پیار کرنے میں ہی برکت ہے. جو کہ میں چاہوں گا کہ کل اس کا جواب ملے, وہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے میں زیادہ اجر ہے یا پھر عبادات کے اندر. واہ, یہ کل اس کا جواب سوال ذہن میں آ رہا ہے. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.